آج کا ہمارا جو لیکچر ہے تو وہ بہت ہی آسان ہے۔ بہت سی بہنوں کو اس بارے میں معلوم بھی ہوگا، لیکن اکثر کچھ لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے کہ مطلب نماز میں جو ہر نماز ہوتی ہے جیسے فجر، ظہر، مغرب، عصر جو بھی ہے، تو اس میں کتنی رکعت اور کیا کچھ ہوتا ہے، تو وہی ساری چیزیں آج ہم یہ کورس میں سیکھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ رکیے، مجھے بتائیے اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے چلیے۔ تو 5 وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ سنت موقدہ کیا ہوتی ہے، غیر موقدہ کیا ہوتی ہے، فرض کیا ہوتا ہے۔ تو اب آگے کی بات جو ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ جو فجر کی نماز ہے تو اس میں جو 2 رکعت ہوتی ہے پہلے کی، وہ سنت موقدہ ہوتی ہے، اور جو 2 رکعت ہوتی ہے بعد کی، وہ 2 رکعت فرض ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو اس میں جو پہلے کی 4 رکعت ہوتی ہے تو وہ سنت موقدہ ہوتی ہے، اس کے بعد والی 4 رکعت ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے، اس کے بعد میں جو 2 رکعت پڑھیں گے تو وہ سنت موقدہ ہے، اور اس کے بعد جو 2 رکعت ہوگی وہ 2 رکعت نفل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب عصر کا وقت ہوگا تو عصر میں 8 رکعت، 4 رکعت جو ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، اور اس کے بعد کی جو 4 رکعت ہے تو وہ فرض ہے، 4 رکعت فرض۔ اب مغرب، تو آگے کی جو پہلے 3 فرض آئے گی، 3 رکعت فرض، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت سنت موقدہ آئے گی، پھر اس کے بعد میں جو 2 رکعت ہے تو وہ نفل آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور عشاء کے اندر 4 رکعت سنت غیر موقدہ پہلے آئے گی، اس کے بعد میں 4 رکعت فرض آئے گی، اس کے بعد میں 2 رکعت سنت موقدہ آئے گی، اس کے بعد میں 3 رکعت واجب وتر آئے گی، جو وتر کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب اس میں اب ضروری بات، سنت موقدہ جو پڑھنا ضروری ہے جیسے کہ ہم نے سیکھ لیا ہے، اور سنت غیر موقدہ پڑھنا ثواب ہے، نہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہوگا، اور نفل نماز بھی پڑھنے سے ثواب ہے، نہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ نمازیں بھی پڑھنے کی عادت بنانی ہے انشاءاللہ، تاکہ آخرت کے لیے ہم بہتر تیاری کریں اور ہماری نماز میں کمی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف ہم اگر فرض پہ ہی فوکس کریں گے، کیونکہ فرض چھوڑنا تو بہت بہت ہی بڑا گناہ ہے، جیسے نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بس فرض پڑھ لیں گے، فرض پڑھنے کی عادت بنائیں گے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ سنت موقدہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اگر سنت موقدہ بنا وجہ کے، بنا کسی عذر کے چھوڑ دیا تو گناہ ہوگا، اور وتر وہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ واجب نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اگر نماز قضا ہو جائے تو فرض کے ساتھ عشاء کی واجب وتر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ اگر عشاء کے اندر ہماری بائی چانس عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو اگر ہم عشاء کی قضا پڑھیں گے تو فرض کے ساتھ میں جو وتر ہے تو اس کی قضا بھی پڑھنا ضروری ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی وقت کی نماز قضا ہوگی تو اس میں صرف فرض پڑھیں گے۔ اب میں آپ کو فجر کی ایک چیز بتاتی ہوں فجر نماز کے بارے میں، جو میں نے لکھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جو فجر کی نماز ہوتی ہے، تو اگر فجر کی نماز ہماری قضا ہو گئی، جیسے ہم اٹھ نہیں پائے، ہماری نماز قضا ہو گئی، یا اکثر ان بہنوں کی نماز قضا ہو رہی ہے جو ابھی بھی نماز کے پابند نہیں ہے، تو اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو اگر آپ نے فجر کی قضا ظہر کے پہلے پڑھی، یعنی کہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے نا، زوال کے وقت کے پہلے اگر آپ نے فجر کی قضا پڑھی تو آپ کو 2 سنت بھی پڑھنی ہوگی اور 2 فرض بھی، یعنی زوال کے وقت سے پہلے اگر فجر کی قضا پڑھی تو اس میں سنت بھی پڑھیں گے 2 رکعت اور فرض بھی پڑھیں گے، لیکن اگر زوال کا وقت گزر گیا، یعنی ظہر کا وقت ہو گیا، اس کے بعد میں اگر آپ فجر کی قضا پڑھتے ہو، پھر آپ صرف 2 فرض پڑھو گے، پھر سنت نہیں پڑھو گے، اس میں یہ دھیان رکھنے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں کرنا ہے کہ ظہر کے بعد تو 2 ہی فرض پڑھنی ہے تو چلو میں ظہر بعد پڑھوں گی، ڈیلے نہیں کرنا ہے جان مجھ کے۔ جب نماز قضا ہو جائے فجر کی تو اٹھتے کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ 1 منٹ رکیے۔
جی، سنت موقدہ کی فضیلت یاد رکھیں۔ جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا، یعنی کہ سنت موقدہ تو پتہ ہے نا کہ اگر ہم سنت موقدہ جو ڈیلی کی پڑھتے ہیں، جو رکعتیں بتائی گئی ہے، تو جنت میں ایک گھر بنائے گا اللہ۔ یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اور اسے چھوڑ دینا یعنی سنت موقدہ نہ پڑھنا تو ایسا کرنا گناہ ہوگا۔ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، یعنی توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز قضا ہو جائے نہ چاہتے ہوئے بھی، جب نماز کا وقت ہو فوراً پہلے نماز پڑھ لینی ہے، باقی کام بعد میں کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو بہت بار بتایا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو سب سے پہلے نماز پڑھ لینی ہے، باقی کے کام بعد میں کریں گے، کیونکہ جتنے ہم باقی کے کاموں کے بارے میں سوچیں گے تو ہم وہ کام میں اتنا الجھ جائیں گے کہ بعد میں ہمیں وسوسے آئیں گے اور ہمارا دل نہیں کرے گا نماز پڑھنے کو۔ تو پہلے نماز پڑھ لینی ہے۔ ٹوڈے بونس، جب نماز کا وقت ہوگا اس کے پہلے سے ہی وضو بنا کر بیٹھیں گے انشاءاللہ، یعنی کہ جب لگے گی نماز کا وقت ہونے ہی والا ہے، اب ہوگا، تو اس کے پہلے سے وضو بنا لینا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بھی بچ سکیں۔ اور اگر کسی کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہو تو وہ بھلے ہی جب نماز کا وقت ہو تب وضو بنائے، کوئی بات نہیں، لیکن جن کو یہ پرابلم نہیں ہے تو وہ پہلے سے وضو بنا کر بیٹھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نماز قضا ہو گئی تو رو رو کر اللہ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، یعنی کہ صرف ایسے ہی معافی نہیں مانگ لینی ہے، اللہ سے رو رو کے دل میں افسوس ہونا چاہیے جو نماز قضا ہوئی ہے اس چیز کو لے کر، اور اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ نماز دل لگا کر پورے دھیان سے پڑھیں گے۔ جنہیں نماز کے دوران وسوسے آتے ہیں تو اس پہ دھیان نہیں دینا ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں ہمیں وہ معلوم ہونا چاہیے، اس پہ فوکس کرنا ہے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی وسوسے آتے ہیں تو اسے آنے دو، وسوسوں کو اتنی امپورٹنس نہیں دینی ہے، ورنہ پھر ایسے کبھی بھی ہمارا دھیان نماز میں نہیں لگے گا۔ تو بس یہ ساری چیزوں کو اگنور کرنا ہے، نماز میں دھیان لگانا ہے، جو میں نے کہا ہے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ بہت ہی آسان تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کو دھیان رکھنا، انشاءاللہ میں یہ ساری PDF گروپ میں بھی بھیج دوں گی تاکہ آپ اس PDF کے ذریعے ساری کچھ چیزیں ریوائز کر سکیں، ریویژن کر سکیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، آپ کو یہ سمجھ آیا آج کا لیکچر؟ جی جی الحمدللہ، جی بہتر۔ اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے تو آپ ریکارڈنگ سن لینا، آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا۔ زوال کا وقت، جس وقت ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، جو مکروہ وقت ہوتا ہے تو تب نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، سجدہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اور زوال کا وقت موسٹلی 12 بجے کے آس پاس ہوتا ہے، یعنی پونے 12 سے شروع ہوتا ہے تو شاید پونے 1 تک یا 12:30 تک رہتا ہے۔ یہ سب کی کنٹری کے حساب سے ہوتا ہے، آپ گوگل پہ چیک کر سکتے ہو، آپ جہاں پہ رہتے ہو تو گوگل پہ وہ انٹر کرنا ہے لوکیشن، اور لکھنا ہے کہ آج زوال کا ٹائم کیا ہے، تو وہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا کہ زوال کا ٹائم کب چالو ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ ریکارڈنگ یہیں مل جائے گی آپ کو، ریکارڈنگ کے آپشن میں۔ جی جی بالکل، جی فجر کی قضا کے بارے میں بتانا بہت ہی ضروری تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا۔ دیکھیے اگر دعا میں رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہم ہوتا ہے نا جب ہمیں غم پہنچتا ہے تو کس طرح ہمارے آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، تو کوشش کرنی ہے، ٹرائی کرنا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمیں اس میں کامیابی ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو میں ابھی ریکارڈنگ بند کر دیتی ہوں۔